یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ دریاسنا سری نگر اور بڈگام کے اضلاع میں نامعلوم مسلح افراد کے حملوں میں 3 بھارتی پولیس اہلکار ہلاک جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیری نوجوانوں کے مسلسل قتل عام پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا ہے کہ کشمیری عوام کو اپنے حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تہی تیگ کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس پر خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے کہا کہ بھارتی فوج نے گزشتہ رات شوپیاں میں گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر اور چار دیواری کو پامال، خواتین سے بدتمیزی، بزرگوں اور بچوں کو ہراساں کیا اور شب بھر لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کر کھڑا رکھا اور تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائی کے دوران 3 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے متعارف کرائے گئے نئے ڈومیسائل قانون پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر اور بغیر کسی صلاح مشورے کے جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو منسوخ کر دیا تھا اور ایک برس بعد مئی سال 2020 میں نئے ڈومیسائل رولز متعارف کرائے گئے جس نے مقبوضہ علاقے میں رہائش پذیر لوگوں کو دیا گیا تحفظ ختم کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین ایڈوکیٹ دیویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے من پسند غیر ملکی سفارتکاروں کے گروپ کو مقبوضہ علاقے کا دورہ کرا کر عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے دڑام کر کے زمین پر آ گر پڑتا ہے۔ بھارت اور بھارتی حکمران بھی جھوٹ کی پیداوار اور جھوٹے بیانیے کو پروان چڑھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کر اب تک بھارت میں موجود یورپی و جنوبی ایشیا کے سفرا پر مشتمل وفود 3 بار مقبوضہ کشمیر کی سیر پر آ چکے ہیں مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پار۔ آزادی پسند کشمیری عوام نے اب کی بار بھی یورپی سفرا کے دورے کے موقع پر جو مثالی ہڑتال کی وہ بھارت کے ساتھ ساتھ ان سفرا کے لیے چشم کشا ہے۔ اس حوالے سے خود بھارت نواز پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی کیا کہتی ہیں انہی کی زبانی سنیے۔ اگر ان کو اطمینان ہے کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے وہ پوری دنیا سے کیوں لے کے آتے ہیں نمائندوں کو اور پھر ان کو یہاں گھماتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں دیکھو جی یہاں بنکر نہیں ہے جبکہ یہاں 10 لاکھ فوج ہے۔ بنکر ہٹاتے ہیں، تارے ہٹاتے ہیں، اس کے بعد کچھ گنے چنے لوگوں کو ان سے ملاتے ہیں، پھر کہتے ہیں دلی میں ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے نا کہ ان کو بھی بے چینی ہے، ان کو بھی بے قراری ہے، ان کو معلوم ہے کہ جو ہم نے جموں کشمیر میں کیا یا جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں، وہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں جو جموں کشمیر کی پوزیشن 2019 5 اگست سے پہلے تھے ایک وہ واپس دو، اور جو دوسرا مسئلہ کشمیر ہے جس کی وجہ سے یہاں ہزاروں نوجوانوں نے اپنی قربانیاں دی، یہاں لاکھوں کی تعداد میں گھر ہمارے اجڑ گئے، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا، وہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے حل کرو۔ اسٹیٹ ہوڈ کی تو ہم بات نہیں کرتے۔